سامعین محترم، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تکریم ہر مسلمان کے لیے سرمایہ افتخار و سرمایہ حیات ہے، اور اس کے بغیر کوئی مسلمان ایمان کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی اپنی ذات سے اس کے والدین، اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ میں اس کو محبوب نہ بن جاؤں۔ انسان کو اپنی ذات، اپنی اولاد، اپنے والدین، دوست، احباب، اعزا اقارب، ان سب سے زیادہ محبت وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونی چاہیے، تبھی وہ ایک مکمل مسلمان کہلا سکتا ہے۔ تو جس طرح مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو دشمنان اسلام وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف اوقات میں جب سے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے، تو اس طرح کی نفرت کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے واقعات تاریخ میں اس وقت سے ہو رہے ہیں، مسلسل ہو رہے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ جل شانہ نے خود فرمایا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ فرمایا اسی طرح ہم نے شیطان صفت انسانوں اور جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، جو دھوکہ دینے کی غرض سے کچھ خوش آئند باتیں ایک دوسرے کو سجھاتے رہتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور اگر تمہارا رب چاہتا تو ایسا نہ کر سکتے۔ دوسرے مقام میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ اسی طرح ہم نے مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، اور آپ کا رب رہنمائی کرنے اور مدد دینے کے لیے کافی ہے۔ تو جو لوگ بھی اسلام کو اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو اور آپ کی بعثت کے فلسفے کو نہیں سمجھے، تو وہ سارے کے سارے یہ مجرم لوگ ہیں، یہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کی دشمن ہیں۔ تو وہ مختلف اوقات میں حرزہ سرائی کر کے اپنے جو خوب سے باطن ہے اس کا اظہار کرتے رہتے۔ ابھی انڈیا کی جو برسر اقتدار پارٹی ہے، اس کی ترجمان نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ تو اس طرح کی جو واقعات مختلف اوقات میں، اس سے پہلے بھی یورپ میں، فرانس کی طرف سے، مختلف ممالک کی طرف سے مختلف اوقات میں ہوتے رہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو سب کا تسلسل ایک ہی ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں جو اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں پہلے سے بتائی ہوئی ہے۔ سورہ حجر کے اندر اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ،
وما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین۔ حضور کو خطاب ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے سابقہ قوموں کے اندر بھی رسول بھیجے تھے، پھر جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا تو وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، اور فرمایا کہ ہم مجرموں کے دلوں میں ایسی ہی باتیں داخل کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ فرمایا ہے وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین ویجادل الذین کفروا بالباطل لیدحضوا به الحق واتخذوا آیاتی وما انذروا ہزوا۔ سورہ انبیاء کے اندر فرمایا وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، جب کافر آپ کو دیکھتے تو بس مذاق اڑاتے ہیں۔ هَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ هُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، پھر وہ کہتے ہیں کیا یہی وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا تذکرہ کرتا ہے، برائی کرتا ہے، حالانکہ خود یہ کافر لوگ اللہ تعالیٰ کے منکر ہیں، ایک خدا نہیں مانتے تھے، اللہ کی توحید کے وہ لوگ قائل نہیں تھے، اس لیے اس انداز سے ان کا بیان کیا گیا ہے۔ لیکن جتنے لوگوں نے بھی تاریخ میں یہ مجرمانہ کردار ادا کیا ہے، اللہ کی طرف سے ان کو کوئی کھلی چھوٹ نہیں دی گئی ہے، اس لیے اللہ جل شانہ نے واضح طور پہ یہ حکم بھی نازل فرمایا ہے۔ 22 پارے کے اندر سورہ احزاب کے آخری سے پہلے والے رکوع کے اندر موجود ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، فرمایا کہ جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، تو فرمایا اللہ جل شانہ دنیا اور آخرت دونوں میں ان پر لعنت کرتا ہے، اور پھر وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، آخرت میں ان کے لیے اللہ جل شانہ نے ذلیل کرنے والا ایک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ تو جتنے لوگ بھی اس طرح کی گستاخیاں کرتے ہیں وہ کبھی بچ نہیں سکتے۔ سورہ انعام کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، کہ آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، جو نہیں مانتے تھے وہ رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پھر ان تمسخر کرنے والوں کو اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ کے عذاب سے لوگ بچ نہیں سکتے۔ تو اس لیے جو لوگ بھی گستاخیوں کا ارتکاب کرتے ہیں ان کے لیے یہ سخت قسم کی وعیدیں اللہ جل شانہ نے خود بیان فرمائی ہے۔ یہاں تک فرمایا ہے قرآن کریم کی سورہ حجرات کے اندر کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، فرمایا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجروں کے پیچھے سے باہر سے اب پکارتے، فرمایا کہ یہ لوگ ان میں سے اکثر بے عقل لوگ ہیں، بیوقوف قرار دیا ان کو، یعنی اللہ کو یہ والی بات بھی پسند نہیں ہے کہ کوئی اللہ کے محبوب کو اونچی آواز سے پکارے۔ اس لیے سورہ حجرات کی جو پہلی آیت ہے اس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اے ایمان والو اپنی آوازیں میرے محبوب کی آواز سے بلند نہ کیا کرو، اونچی آواز سے نہ بولا کرو، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس آواز سے بولو
اس انداز سے بولو جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے بلا تکلف گفتگو کرتے ہو، ایسا نہ کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں۔ جو تم نمازیں پڑھتے ہو، جو تم زکوٰۃ صدقات دیتے ہو اور دیگر جو چیزیں کرتے ہو، فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے تمہارے وہ اعمال ضائع ہو جائے، برباد ہو، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس بات کی خبر بھی نہ ہو۔ یعنی اس حد تک اگر کوئی آدمی کرتا ہے اور وہ جان بوجھ کے نہیں کرتا، گستاخی کی نیت سے نہیں کرتا، صرف اس نے یہ بے ادبی کر لی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے بولا ہے، اس کے بارے میں بات ارشاد فرمائی ہے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ میں ہیں تو باہر سے آواز دینے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ جب اس حد تک اللہ جل شانہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کا رویہ پسند نہیں کرتے، تو جو لوگ صراحتاً اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں وہ کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہرگز بچ نہیں سکتے۔ ہمارے کچھ نادان لوگوں نے بھی کچھ مہینہ دو پہلے جب مسجد نبوی کے اندر نعرے لگائے تھے، سیاسی نعرے ایک دوسرے کے خلاف، اس وقت بھی علماء نے یہ بات کہی تھی کہ اس جگہ اس مقام کا تقدس یہ ہے کہ یہاں اس طرح کی چیز نہ کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہاں سے جتنے پیسے بھی لگا کے حج عمرے کے لیے جاتے ہیں، وہاں جا کے نمازیں پڑھتے ہیں، حرم شریف میں ایک ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ تو اگر آپ نے اس طرح کی حرکت کر لی، بے ادبی کر لی، بس وہ آپ کے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ تو یہ آداب اور احترام ہے، ان کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سورہ مجادلہ کے اندر بھی اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ فرمایا کہ جو ان لوگوں کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، آپ ان کو اس طرح نہیں پائیں گے کہ وہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس رسول کی مخالفت کی ہے۔ یعنی جو اللہ اس کے رسول کا مخالف ہے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں یا ان کا خاندان ہو، ان میں سے جو بھی اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، جو لوگ صحیح ایمان والے ہیں وہ ان کے ساتھ تعلقات بھی نہیں رکھتے۔ آج ہمارا جو طرز عمل ہے وہ کتنا مختلف ہے کہ جو لوگ ہمارے دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، مسلمانوں پر مظالم ڈھاتے ہیں اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، تو ہم ان کا بائیکاٹ نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ تو ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اور اس وقت جو چونکہ مسلمان پوری دنیا میں مغلوب ہے، مسلمان کچھ نہیں کر سکتے۔ جب تک مسلمان غالب تھے اس وقت تک کسی کو جرأت نہیں تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے یا مسلمانوں کے ساتھ کوئی اس طرح توہین آمیز رویہ اپنائے۔ لیکن جب سے مسلمان مغلوب ہوئے، اب ہر کتا بلا جو منہ اٹھاتا ہے وہ بکواس کرتا ہے، وہ سیدھا سیدھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پر اتر آتا ہے۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ وہ مسلمانوں کی آپس کی کمزوری ہے، سب سے بڑا قصور ہی مسلمانوں کا ہے۔ اگر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم ان کا سوشل بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں یا معاشی بائیکاٹ کر سکتے ہیں، جس کا کافی اثر بھی پڑتا ہے۔ اب جب انڈیا میں یہ واقعہ ہوا، عرب ممالک کے مسلمانوں نے جرأت دکھائی، انڈیا کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیا۔ انڈیا کی کافی صحیح معیشت وہ عرب ممالک میں جو اس کی پروڈکٹس وہاں جاتی ہیں، مصنوعات وہاں بکتی ہیں، اس پر ہے۔ تو وہ جھکنے پر انڈیا مجبور ہو گیا اور انہوں نے فوراً اس کی رکنیت معطل کر دی۔ تو میرے بھائیوں،
اگر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے کم از کم ان یہود و نصارہ کی، یہود و ہنود کی جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو باہر سے منگوا کر بہت بھاری قیمت چکا کے ہم ان کو لیتے ہیں، تو اگر ان کا بائیکاٹ کریں گے اس کا بہت فائدہ ہوگا اور اس کا بہت اثر پڑے گا۔ اس لیے اس بات کو ذرا اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے بھی قرآن کریم کی جو میں نے آیات پڑھی ہیں اس کے اندر بھی یہ بات آ گئی ہے، لیکن احادیث کے اندر بھی ہے، اگر کوئی شخص معاذ اللہ ایسے فعل کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من سب نبیا من الانبیاء فاقتلوہ۔ آج کل کچھ لوگ ایسے نام نہاد قسم کے وہ دانشور وہ بیٹھے ہوئے میڈیا پر اور وہ لوگوں کے دلوں میں عجیب قسم کے وساوس ڈالتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر نبی کی شان میں کسی نے گستاخی کر دی تو اس کی سزا قتل نہیں ہے، یہ والی بات کہتے ہیں، کیونکہ حضور تو رحمت للعالمین ہے، حضور نے ہر ایک کو معاف کیا ہوا ہے، تو لہٰذا اگر کوئی کرتا بھی ہے تو اس کا جرم اپنا جرم ہے، لیکن اس کا قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ والی بات آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی، یہ اسی کا جواب ہے اس حدیث پاک میں، اور یہ حدیث روایت کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، خود حضور نے فرمایا، ہم نہیں کہہ رہے، حضرت علی حضور کی ارشاد نقل کر رہے ہیں کہ من سب نبی من الانبیاء فاقتلوہ، فرمایا کہ جو بھی انبیاء میں سے کسی نبی کو برا بھلا کہتا ہے، اس کی شان میں گستاخی کرتا ہے، فرمایا کہ فاقتلوہ، اس کو قتل کرو، اس کی سزا یہی ہے، اس سے نیچے اس کی سزا نہیں ہے۔ تو اچھی طرح اس بات کو سمجھ لئیے کہ یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ بالکل خلاف حقیقت ہے، اور جو شخص بھی یعنی اتنا بڑا جرم ہے کہ باقی جتنے بھی جرائم ہیں ان میں کسی جرم کی فوری سزا فوری قتل نہیں ہے، لیکن انبیاء میں سے کسی بھی نبی کی، صرف ہمارے پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، خدا نہ خواستہ اگر کسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر دی، یہودی ان کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر دی، عیسائی ان کو مانتے ہیں، لیکن پھر بھی کیونکہ اس میں حضور نے فرمایا کہ نبی من الانبیاء، انبیاء میں سے کسی نبی کی بھی گستاخی کر دی تو فرمایا کہ فقتل، اس کی سزا یہی قتل ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری دیگر روایات ہیں جن میں یہ والی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ ایک اور روایت ہے، سیدنا ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، وہ ایک شخص پر ناراض ہوئے، اور خلیفہ اول کی بات ہے، اور بہت سخت ناراض ہوئے، تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کے خلیفہ مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن مار دوں۔ میری اس بات نے ان کے غصے کو ٹھنڈا کر دیا۔ پھر وہ اٹھے اور اندر چلے گئے، اور پھر مجھے بلایا اور پوچھا کہ ابھی تم نے کیا کہا تھا؟ تو میں نے کہا کہ مجھے اجازت دیجئے میں اس شخص کی گردن اتار دیتا ہوں۔ تو وہ بولے اگر میں تمہیں حکم دے دیتا تو تم اسے کر گزرتے؟ تو میں نے کہا ضرور کرتا۔ تو پھر فرمایا کہ لا واللہ ما کانت لبشر بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ نہیں، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی آدمی کو یہ مرتبہ حاصل نہیں ہے، یعنی میں یہ حکم نہیں دے سکتا، لیکن اصل سزا اس کی یہی ہے کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ والی بات کہی کہ میں اس کی گردن اتارتا ہوں، تو خلیفہ اول فرماتے ہیں کہ ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، یعنی ان کو سکون مل گیا اس بات سے۔ تو میرے بھائیوں یہ سب چیزیں ایسی ہیں۔ قرآن کریم کے اندر جو میں نے سورہ تلاوت کی، یہ سورۃ اللہب ہے، یہ آخری جو 4 صورتیں ہیں ان میں سے پہلی صورت ہے جہاں قرآن کریم کی تکمیل ہوتی ہے۔ تو اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی گستاخی کا جواب اللہ جل شانہ نے دیا ہے۔ ایک دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے سارے لوگوں کو بلایا، چونکہ سارے کے سارے مشرک تھے، مختلف بتوں کو ماننے والے تھے،
جب ان کے سامنے یہ والی بات کہی کہ لا الہ الا اللہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، فرمایا کہ ایک اللہ کو مانو، اور اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یقین دہانی کرائی۔ اگر بتاؤ، اگر میں یہ تمہیں بات کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، مانو گے؟ سب نے کہا مانیں گے، کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو پھر فرمایا کہ ایک بات تو میں کہنے لگاؤں، اگر اس کو مانتے ہو تو پھر کامیاب ہو جاؤ گے، جہنم سے بچ جاؤ گے، اور ساری دنیا وہ تمہارے سامنے سرنگوں ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہا آپ فرمائیں۔ تو یہی بات کہی کہ بھائی ان سب کو چھوڑ کر ایک خدا کو ماننے والے بن جاؤ۔ چونکہ شرک ان کے اندر رچ بس چکا تھا، یہ بات ان کو بہت بری لگی۔ تو اس وقت آپ کے چچا ابو لہب نے ایک جملہ کہا، اور ساتھ آپ کی طرف ایک اسے پتھر پھینکا، اور اس نے کہا کہ تبا لکا یا محمد الہذا جماعتنا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے محمد تو برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، کیا تو نے ہمیں اس بات کے لیے جمع کیا تھا؟ یہ جملہ بولا، یہ جملہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ تو اللہ جل مسلمانوں کو بہت غصہ آیا۔ اللہ جل شان نے مسلمانوں کے دلوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ سورہ مبارکہ نازل کی ہے۔ اس کا نام بھی سورۃ اللہب ہے۔ جو الفاظ اس نے بولے تھے، اور اللہ جل شان نے انہی الفاظ میں اس کو جواب دیا۔ فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، فرمایا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ، جن ہاتھوں سے اس نے اشارہ کیا، پتھر پھینکا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وتب، اور وہ ہلاک ہو جائے۔ چنانچہ ابو لہب کے ساتھ پھر کیا ہوا، ایک اس کے کوئی گلٹی، کوئی پھوڑا، کوئی پھنسی نکل آیا اس کی گردن میں، تو جس کی وجہ سے وہ اس کے جسم میں اس کا زہر پھیل گیا، اور بدبودار پیپ اس کے جسم سے بہنے لگی، اس کا گوشت وہ گل گل کر سڑ سڑ کے گرنے لگا۔ پھر اس کے بیٹوں نے اسے گھر سے باہر پھینک دیا، بدبو آ رہی تھی۔ اپنی اولاد نے اس کے ساتھ یہ کام کیا۔ آگے اللہ نے فرمایا نا کہ ما اغنی عنہ مالہ ما کسب، اس کی اولاد، اس کا مال وہ کسی کام نہیں آیا ہے۔ تو اسی اولاد نے اس کے ساتھ یہ کیا، اس کے گھر سے باہر پھینک دیا۔ اس نے تڑپتے اس طرح اس کی جان نکل گئی۔ 3 دن تک اس کی لاش وہاں پڑی رہی، اور اس سے پھر تعفن پھیلنے لگا۔ تو اس کے بیٹوں نے وہ جو جیسے حبشی غلام چوڑے، ان کو بلا کر دور جا کے کسی کھڈے میں جا کے اس کو پھینک دیا۔ یہ اس کا برا اور عبرتناک انجام ہوا ہے۔ تو جو لوگ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست ان پر عذاب نازل ہوتا ہے، جیسے اس ابو لہب نے کیا تھا، تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ اسی طرح ابو لہب کا بیٹا عتبہ، ایک دفعہ ابو لہب اور اس کے بیٹا عتبہ شام کے سفر کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اس کے بیٹے نے کہا چلو سفر میں جانے سے پہلے ذرا محمد کے خدا کو ان کے سامنے گالیاں دے کے آؤں۔ کیسی بات کی اس نے، سفر میں جا رہے تو یعنی حضور کو ستاتے تھے، تنگ کرتے تھے ہر وقت، کہ جانے سے پہلے چلو محمد کے خدا کو کچھ کہہ کے آتے ہیں۔ وہ سیدھا چلا گیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو پھر اور اس نے کہا کہ جس خدا کو تم مانتے ہو میں تو اس کو بالکل بھی نہیں مانتا۔ یعنی عجیب قسم کا ایک طرز عمل اس نے رویہ گستاخی والا بنایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک جملہ بولا، فرمایا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، کہ یا اللہ تو اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط کر دے۔ یہ دعا کر دی ابو لہب کے بیٹے عتبہ کے لیے۔ جب یہ لوٹ کر اپنے باپ کے پاس آیا، یہ جو جملہ کہا تھا حضور کو کہا تھا، حضور نے جو اس کے جواب میں بد دعا دی، اس نے آگے اپنے باپ ابو لہب کو بتایا۔ تو باپ نے کہا بیٹا
اب مجھے تیری جان کا خطرہ ہے، کیونکہ اس شخص کی دعا وہ کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ اس کے بعد جب قافلہ شام کے لیے روانہ ہوا تو شام میں ایک راہب کے عبادت خانے کے قریب ان لوگوں نے پڑاؤ ڈالا۔ راہب نے ان سے کہا کہ یہاں تو درندے بھیڑیے اس طرح پھرتے ہیں جیسے بکریوں کے ریوڑ ہوتے ہیں، اس لیے یہاں پہ تم لوگ اپنا قیام نہ کرو۔ ابو لہب یہ سن کر ڈر گیا اور تمام قافلے والوں کو اس نے کہا، لیکن چونکہ رات ہو چکی تھی، تمام قافلے والوں کو جمع کر کے کہا کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے بڑھاپے کا حال تو معلوم ہے، تم جانتے ہو کہ تمہارے اوپر کچھ حقوق ہیں، آج میں تم سے ایک بات عرض کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں تو تم اس کو قبول کرو گے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو مدعی نبوت ہے، یعنی حضور کے بارے میں کہا صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ مدعی نبوت نے میرے بیٹے کے لیے ایک بددعا کی ہے اور مجھے اس کی جان کا خطرہ ہے۔ تم ایسا کرو، اپنے سارے سامان اسباب اس عبادت خانے کے پاس جمع کرو اور اس کے اوپر میرے بچے کو سلاؤ۔ تو وہ سارا مال انہوں نے کیا کیا، وہ جمع کر دیا اور اونچی جگہ اس کے بیٹے کو سلایا، باقی سارے اس کے ارد گرد رات کو پہرا دینے لگے۔ جب رات کو پہرا دے رہے تھے اور وہ اپنی طرف سے انہوں نے ہر ممکن کوشش کی ہے اس کی حفاظت کی، تو اتنے میں اچانک ایک شیر آیا، شیر داخل ہو گیا وہاں ان کے خیمے کے اندر اور آ کر سب کو سونگھنے لگا۔ ہر ایک کے منہ پر اس نے اپنی ناک رکھی، منہ رکھا اور ہر ایک کو سونگھنے لگا۔ جب سب کو اس نے چیک کر لیا تو اس سے اپنا شکار تو نہیں ملا۔ اس نے پھر یہ کیا کہ منہ اوپر کر کے دیکھا، وہ تو اوپر بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں شیر نے نیچے سے چھلانگ لگائی زور کی اور اس کے پاس جا کے پہنچ گیا۔ جب اس کو سونگا تو پتہ لگ گیا کہ یہی شخص ہے، میں اسی کو تلاش کر رہا ہوں۔ چنانچہ اس نے اسی وقت اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس وقت ابو لہب کہنے لگا کہ مجھے تو پہلے یقین تھا کہ یہ محمد کی بددعا سے بچ نہیں سکتا، کیونکہ اس نے حضور کے سامنے گستاخی کی تھی اور حضور نے کہا تھا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، کہ یا اللہ اس پر تو اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیج کر اس گستاخ کا اس طرح ایک عبرتناک انجام سے اس کو دوچار کر دیا۔ تو ماضی میں اس طرح کے بہت سارے واقعات مختلف ادوار میں ہوئے ہیں، لیکن جتنے لوگوں نے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، سب کا برا انجام ہوا ہے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا کہ انا کفیناک المستہزئین، فرمایا اے میرے حبیب، میں آپ کا مذاق اڑانے والے، آپ کی گستاخی کرنے والوں کے لیے ہم خود کافی ہیں۔ یہ اللہ نے اعلان کیا ہوا ہے۔ تو جس زمانے میں بھی کوئی شخص یہ کرتا ہے تو وہ اپنی اس عبرتناک انجام سے بچ نہیں سکتا۔ لیکن یہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں کی بھی کچھ ذمہ داری ہے، ہمیں بھی کچھ کردار ادا کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف زبان سے نہیں، اپنے عمل سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ ہمارا ہر عمل وہ پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ سر سے لے کر پاؤں تک پورا جسم وہ سراپا سنت سے مجسم ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ جو لوگ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، تو ان کا معاشی بائیکاٹ بہت ضروری ہے۔ جب تک معاشی بائیکاٹ نہیں کریں گے فرق نہیں پڑے گا۔ ہمارے ملک پاکستان میں کتنی ساری چیزیں ہم انڈیا سے لیتے ہیں، باہر کی دنیا میں ایسے ہی ہے۔ اب عرب ملکوں میں جب یہ ہوا تو ان کو سرنڈر کرنا پڑا، پھر ان کو اس ترجمان کو اس کی رکنیت معطل کرنی پڑی گستاخ عورت کی۔ تو یہ سب چیزیں اگر ہم یہ کریں تو بہت سارا فرق اس میں پڑ سکتا ہے، اور بہت ساری چیزیں تو اپنے عمل کے اندر
اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ ہمارے عمل کے اندر آنی چاہیے، صرف زبان سے نہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔